سمجھے میری بات؟ کاتابہ، کاتابہ ہم نے لکھ دیا ہے. اور یہ لکھا کس نے ہے؟ چشتیاں کے کسی پینٹر نے لکھا؟ بولے نا ذرا، یہ کس نے لکھا ہے؟ خط نستعلیق لکھنے والے نے، عربی خط لکھنے والے نے. کس نے لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے جس کا لکھا کوئی مٹا، بولے نا ذرا، جس کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے رب نے لکھا ہے. فرما حبیب سن لے، ساری کائنات کو بتا دیں، ابو عبیدہ بن جراح ہو یا پھر مصعب بن عمیر ہو جنہوں نے بھائی کو قتل کیا، ابو عبیدہ بن جراح جنہوں نے باپ کو قتل کیا، یا پھر عمر بن خطاب جس نے ماما کو قتل کیا، یا پھر وفی علی و حمزہ قتلا عتبہ و شیبہ جنہوں نے اپنے قبیلے کے قریب کے تعلق رکھنے والے عتبہ اور شیبہ کو قتل کیا. ان تمام صحابہ کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا، نقش کر دیا. اور ایک ہوتا ہے یدخلو، داخل ہونا، ایک ہوتا ہے یدخلو، داخل کرنا. ایک ہوتا ہے یدخلو، داخل ہونا. ادخلو فی المسجد النور، میں مسجد نور کے اندر داخل ہوا قبل 3 ساعات، 3 گھڑیاں پہلے، 3 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے. اور ایک ہوتا ہے ادخلو، اس نے مجھے داخل کیا. اب حضور کو قرآن کے ذریعے میرے رب فرما رہے وَيُدْخِلُهُمْ، سمجھئے ذرا، وَيُدْخِلُهُمْ جنات، کوئی اور نہیں، ہم خود انہیں جنت میں داخل کریں گے، ہم انہیں خود جنت میں داخل کریں گے. جنات، کئی جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے باغات بہتے ہوں، باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہمارا فتویٰ اور فیصلہ کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے. الا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. حضرت امام بخاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت دیگر مفسرین نے بھی لکھا. میرے آقا بیٹھے، یوں مجلس لگی ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہتے، یوں مجلس لگی ہے. میں الشفا بھی تعریف حقوق مصطفیٰ اور دیگر مفسرین کی کتابوں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. امام ابن کثیر نے بھی لکھا اس کو اسی آیت کے تحت. لا تجد قوما یؤمنون، میرے آقا بیٹھے ہیں، جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں پانی کا ڈول لے کر، حضور نوش فرمائیں. حضور کیا کرے؟ بولے نا ذرا سارے، نوش فرمائیں. میرے آقا نے لیا. اب سنیے گا ذرا، میرے انداز، حرکات، سکنات کو بھی دیکھیے گا. فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ماء، پانی کو پیا. پانی بچ گیا کچھ، یا حضور نے جان بوجھ کر بچا دیا؟ پانی بچ گیا. اب عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ، حضور کا غلام تھا، بیٹھا تھا. اس کی نظریں حضور کے باقی بچے ہوئے پانی پر تھی. اور ایک جملہ اور بھی یاد رکھا کریں، جب کوئی پانی پیے تو کہتے ہیں جی اپنا جھوٹا پانی ہمیں دیں. پانی جھوٹا نہیں ہوتا، بچا ہوا پانی دیں، اپنا تبرک دیں، یہ دیں، جھوٹا پانی نہیں ہوتا. مسلمان پانی پیے، پانی جھوٹا نہیں ہوتا. پانی جھوٹا، بولے نا ذرا، پانی جھوٹا نہیں ہوتا. مسلمان پیے، مسلمان کے ہونٹ لگے، جی بچا ہوا اپنا جھوٹا پانی دے دے، جھوٹا نہیں بچا ہوا پانی دے دے، اپنا تبرک دے دیں، ہم تبرک بنا کر پی لیں گے. اس صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا منافقین کے سردار کا بیٹا، لیکن سینے میں عشق مچل رہا تھا. سینے میں حضور کا عشق، بولے نا ذرا یار، مچل رہا تھا، عشق مچل رہا تھا. سونیا پہلے قسم دی، باللہ، آپ کو اللہ کی قسم ہے، باللہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کی قسم ہے، ما ابقیتا بشرابک فضلتن اسقیہا بی، یہ جو بچا ہے نا پانی، جس نے آپ کے ہونٹوں کو چوما ہے، جس نے آپ کے سونے سونے دانتوں مبارک کو چوما ہے، آپ کی پیاری پیاری زبان کو چوما ہے، اگر یہ بچا ہوا پانی مجھے دے دیں، یہ شراب مجھے دے دیں، یہ شراب محبت مجھے دے دیں، تو اسقیہا ابی، میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو پلاؤں گا. کس کو پلاؤں؟ بولے نا ذرا، کس کو پلاؤں؟ کیوں؟ اگلے الفاظ سنیے. منافقین کے سردار کا بیٹا کہتا ہے لعل اللہ یطہر بہا قلبہ،
حضور کے لبوں سے لگنے والا پانی جب جائے گا نا اندر، جب جائے گا نا اندر، جب جائے گا، سارے بولیں، جب جائے گا اندر جائے گا، حضور کے لبوں سے لگنے والا یہ اتنا مؤثر ہے، اتنا اثر والا ہے، یطہر بہا قلبہ، اس کے دل کی ساری گندگیوں کو پاکی میں تبدیل کر دے گا، اس کے دل کو پاک کر دے گا، اس کی آلودگیاں دور کر دے گا۔ میں نے کہا حضور کے لبوں سے پانی لگے تو اس کا اتنا اثر ہے، اور جو حضور کی زبان کو چوسیں اس کا کتنا اثر ہوگا، جو حضور کے سینے پہ چڑھیں اس کا کتنا اثر ہوگا، جو حضور کی زلفوں کو مہارے بنائیں ان کا کتنا اثر ہوگا، جو حضور کے منہ پر منہ رکھ کے چوسیں ان کا کتنا اثر ہوگا۔ لعل اللہ یطہر بہا قلبہ، شاید کہ اللہ، پکی بات ہے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ حضور جانتے تھے، حضور نے فَأَتَاهُ بِهَا، اس کو عطا فرما دیا، وہ لے کر آیا اپنے باپ کے پاس۔ بات ختم کریں، جب لے کر آیا عبداللہ بن ابی نے دیکھا، اس نے کہا من ھذا، یہ کیا ہے، من ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہی فضلۃ من شراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری محنت دیکھیں اپنی، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ہی فضلۃ من شراب النبی، شراب النبی، شراب النبی، نہیں سمجھے، شراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے لبوں کی شراب ہے۔ نہیں سمجھ، اس معنویت تک پہنچے نا ذرا، یہ حضور کے لبوں کی شراب ہے۔ ایک ہوتی ہے انگور کی شراب، ایک ہوتی ہے انگور کی شراب۔ اس نے کہا عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، بابا ہیا فضلۃ من شراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حضور کے لبوں کی شراب ہے، یہ میرے حضور کے دانتوں مبارک کی شراب ہے، ان کے ہونٹوں کو چوم کر واپس آنے والا پانی ہے، بچا ہوا پانی ہے۔ جئتو کا، میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، تشربھا، آپ پیئیں گے، اور جب پیئیں گے لعل اللہ یطہر بہا قلبک، اللہ اس پانی کے ذریعے آپ کے اندر جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، غیظ و غضب ہے، اللہ اس کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ اب اس ظالم نے، ہائے افسوس، اس ظالم نے نہ سمجھا بات کتنی بڑی اعلیٰ تھی، ظالم نے اس نے کہا ہلا جئتنی ببول امک فإنہ اطہر منہا، ہائے افسوس۔ تو حضور کے یہ جملے میں بالکل محتاط ہو کر عرض کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اس نے کہا تو کاش میرے پاس ماں کا پیشاب لے آتا، ہلا جئتنی ببول امک، تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا، فإنہ اطہر منہا، اس کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں، وہ میرے لیے پاک تھا، لیکن یہ کیا لے آیا ہے؟ فرماتے ہیں جب یہ بات کی فغضب، اس درجے کا ایمان تو نہیں تھا صدیق اکبر والا، لیکن دل میں رسول اللہ کا پیار تو تھا نا، مچل اٹھے، غصہ آ گیا، اور حضور کی بارگاہ میں غصے میں آئے اور آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ ایسے میرے باپ نے ایسے کیا ہے، اما اذنت لی فی قتل ابی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ دوں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ ادھر ایمان کا درجہ تھا، حضور کے پاس چلے گئے، ادھر صدیق حضور کے پاس نہیں گئے، پہلے تھپڑ مارا، پہلے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد کہا اب حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اکذالک، اے ابو بکر کیا تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ عرض کیا کہ واللہ لو کان السیف منی قریبا، کعبہ کے رب کی قسم اگر تلوار قریب ہوتی باپ کی گردن کاٹ دیتا، کیونکہ اس نے آپ کے بارے میں نازیبا جملے بولے، آپ کے بارے میں نازیبا جملے بولے۔ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ برداشت، مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میری باتیں آپ میں سے کتنے افراد کو سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھائیں، آپ سب کو سمجھ آئی؟ امام بخاری کی حدیث پاک کا صرف ایک ٹکڑا پیش کر کے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پر جب صلح کرنے کے لیے آیا، واپس گیا نا مکہ کے قریشیوں کے پاس، کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی القیصر وکسریٰ والنجاشیہ،
میں کسرا کے دربار میں گیا، کیسر کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، واللہ ما رأیت ملکن فی قومین قطو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی قوم نے اپنے ملک کے بادشاہ کی اتنی عزت کی ہو جتنی کہ میں نے حضور کے صحابہ کو حضور کی عزت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا دیکھا کیا ہے؟ آج تو تیرے لہجے بھی تبدیل ہیں، تیرا انداز بھی تبدیل ہے۔ پتہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا ہے اذا تودع، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، کادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ صحابہ حضور کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے لگتا ایسے جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے، یعنی لگتا ایسے تھا حضور کے جسم سے لگنے والا پانی، وہ وضو کا پانی، وہ وضو کا پانی جو ہے حاصل کرنے کے لیے لگتا ایسے تھا، کادو یقتتلون علی وضوئہ، لگتا ایسے تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ میں نے اتنا عجیب انداز دیکھا ہے، حیران ہوا۔ اور کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہو وجلدہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے لعاب نہیں بلغم مبارک نکلتا، گاڑا بلغم، تو صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پہ آتا۔ اب دیکھیے گا فدلک بہا وجہو، تھوڑی چپ تو قربان نہ جاؤں، حضور کا بلغم مبارک کیا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے میرے نبی کے بلغم کو چہرے پہ لگاؤ؟ تو لگاؤ فتویٰ صحابہ پہ، نہیں سمجھے میری بات؟ فدلک بہا وجہو، امام بخاری سے جا کر پوچھو، ان کی مزار پہ جاؤ، یہ کیا لکھا؟ حضور کے بلغم کو چہرے پہ لگایا، وجلدہ، جلد پہ لگایا، اور جب بلغم مبارک ہو گیا ختم، جو رہ گئے انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں نصیب ہوا، چلو جہاں جہاں ہاتھوں کے جن حصوں پر، چہرے پر، بدن پر، جہاں جہاں تم نے حضور کا بلغم لگایا، وہاں وہاں ہمیں ہاتھ لگانے، ہمیں ہاتھ لگانے دو، ہمیں ہاتھ لگانے دو، ہم وہاں ہاتھ لگا کر پھر اپنے بدن پہ پھیر دیں گے، ہمیں یہ قربت نصیب ہو جائے گی، نسبت نصیب ہو جائے گی۔ چلو حضور کا بلغم نہ صحیح، لیکن جہاں لگا ہے وہی جگہ تو ہمیں لگ جائے گی۔ تو اسی بلغم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کی نسبتوں کے تصدق پر، ہماری مرکزی جامع مسجد نور کے حوالے سے یہ اعلان کر رہا ہوں، میں روزانہ بھی اعلان نہیں کرتا، ہر ہفتے بھی نہیں کرتا، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا اللہ کے گھر کے لیے۔ مسجد کا اس وقت جو ہے مجھے بتایا گیا کم و بیش 95,000 بل آیا۔ آپ نے دیکھا کہ گرمی کا موسم تھا تو اے سی بھی چلانے پڑتے تھے، اب یہ ماشاءاللہ تینوں حال ہیں، تینوں حالوں کے اندر اے سی چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سٹاف کی تنخواہیں ہیں، سیلریاں ہیں، اور ادارے کا سلسلہ آپ نے دیکھا پچھلے چند ماہوں کے اندر، مہینوں کے اندر مدارس کے حوالے سے جو تعاون ہونا چاہیے تھا، جو امداد ہوتی تھی، اس حوالے سے مدارس پیچھے رہے، بڑا فقدان رہا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کم از کم 5 بندے تو ایسے کھڑے ہو جائیں، 1,000 والے، جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر اعلان کرتے ہوئے کہ ہم حضور کے لیے، ہم حضور کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، 1,000 روپیہ کم از کم دینے والے 5 بندے کھڑے ہو جائیں جو یہ اعلان کریں کہ ہم 1,000 روپیہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خالی نہ لوٹائیں، حضور کی عزت پر۔ میں نے جو بات آپ کو سنائی ہے وہ بات کوئی عام نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کی شریعت کے لیے اور مسجد کے لیے مانگا ہے، تو مجھے خالی نہ لوٹائیں، جلدی کریں۔ آپ باقی احباب جو ہے نا جلدی کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، یہ لے جی، یہ 2,000 دیے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جلدی کریں جی، یہ تو توقع سے بڑھ کر ماشاءاللہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ اب 500 والے بھی آ جائیں، 500 والے آ جائیں، جلدی کریں جی۔ اور جن کے پاس 500 کی بھی توفیق نہیں ہے وہ اس سے کم بھی دے سکتے ہیں، تو خالی نہ رہے معاملہ، محروم نہ رہ جائیں، جلدی کریں، جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دینا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ جنہوں نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اور وہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، اور حضرت مولا کائنات حضرت امیر حمزہ جنہوں نے عتبہ اور شیبہ کو قتل کیا، ان صحابہ کے ساتھ اللہ آپ کا حشر فرمائے، اللہ آپ کو قیامت کے دن اکٹھا کرے۔ جنہوں نے تعاون کیا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
جمعہ والے دن خصوصی طور پر مسجد نور کے لیے حصہ لے کر آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اعلان سماعت فرما لیں, بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جلسہ عام ہوگا جس کے اندر چک کیا ہے, یہ کیا ہے, چک 69 ہے کیا, 49 فتح, چک 49 فتح حاصل پور چشتیاں روڈ کے اندر جو ہے نا, روڈ پر یہ محفل مبارک کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کے اندر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اس کے اندر بیان فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے شرکت فرما کر ضرور اس کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کا بل جو ہے وہ 92,000 آیا, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ قرضہ ہے. اچھا جی, یہ کتنا ہے قرضہ؟ اچھا جی, 1.5 لاکھ روپیہ مسجد پر قرضہ بھی ہے. ہمیں ایسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ حضرات کے تعاون سے ہی یہ مسجد کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. تو 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے ابھی یا پھر بعد نماز جمعہ. کوئی بھی بھائی ایسا جو الگ سے جا کر کہنا چاہے, اعلان کرنا چاہے کہ میں یہ قرضہ اپنے ذمہ میں لیتا ہوں 2,000 5,000 20,000 50,000, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھرپور تعاون کیا کریں, نماز جمعہ کے بعد بھی تعاون کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام احباب سنت ادا فرمائے.